وہ کیا چیزیں ہیں مفتی صاحب کہ جو مجھے مطیع نہیں بنا رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ سود اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن کریم کے کیا احکامات ہیں، جھوٹ کے تعلق سے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے۔ آپ نے خواتین کی ابھی بات کی کہ حجاب کے تعلق سے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، عورت کا مقام قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، زندگی میں باوقار انداز میں کیسا رہا جاتا ہے، قرآن کریم کیا فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں نا، اللہ کی بات سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ رکاوٹیں کیوں، وہ کیا رکاوٹیں ہیں جو مجھے اس مقام تک پہنچنے نہیں دے رہی؟ کیا حب جاہ، کیا حب مال، یا خواہشات کا معبود بنا لینا؟ دیکھیے، اصل جو آپ نے خود ہی فرما دیا کہ بنیادی طور پہ یہاں پر حب جاہ بھی ہے، حب مال بھی ہے، دنیا کی محبت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز آپ نے بیان فرمائی کہ وہ ہے اپنے نفسانی خواہشات کو معبود بنانا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آدمی علاج بھی ضد کرنا پڑے گا نا۔ اس کا علاج تو آدمی کو اس کی ضد کے ساتھ ہی علاج ہوگا نا، اور علاج بھی یہ ہے کہ ایک تو آدمی اپنا تعلق قرآن کریم سے استوار کرے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے، یا تو خالی بس صرف تلاوت کا ایک تعلق ہے، ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، وہ بھی مطلوب ہے، ترجمہ شروع کریں، لیکن اس کے ساتھ تدبر کریں قرآن کریم، اپنے آپ کو قرآن کریم کے اندر تلاش کریں، اور پھر اس کے بعد جب آدمی یہ کرنا شروع کرتا ہے تو پھر دوسری بات یہ ہے جو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، جو آپ نے بھی فرمایا۔ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ میرے 24 گھنٹے، ارے 24 گھنٹے کو تو چھوڑیں، میں تو پورے مہینے کی بات کرتا ہوں، پورے مہینے میں کتنے ایسے لمحات ہیں جس میں ہم نے سمعنا کا ایک حکم کیا، قرآن کریم کو سنا ہم نے، یا اللہ کے احکامات کو سنا ہم نے۔